مسجد اقصی 3 ہے. یہ جو ہم لوگ مسجد اقصی اس وقت اس کے فوٹو دیکھتے ہیں وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صدی عیسوی کے اندر جب قدس کو فتح کیا اس وقت جو مسجد بنائی تھی. یہ تو اوپر ہے اور ہم کو نظر آتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے جناتوں کے پاس جو مسجد بنوائی تھی وہ نیچے والے حصے کے اندر ہے، اور جس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے رکھی تھی. پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، اور پھر مروان نے اپنے دور حکومت کے اندر اس کی توسیع کی تھی. اور اسی اصلی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں تمام نبیوں کو امامت کرا کے نماز پڑھائی تھی. چنانچہ ہم لوگ نیچے اترے. جیسے جیسے نیچے اتر رہے تھے واللہ ایسا لگتا تھا کہ نور کے دریا میں اتر رہے. اس لیے کہ کیوں نور نہیں ہوگا؟ جہاں تمام انبیاء جمع ہوئے ہو وہاں نور کیوں نہیں ہوگا؟ نیچے اترتے گئے عجیب سکون، عجیب نورانیت اور عجیب پرکیف منظر. نیچے ہم لوگ گئے اور جانے کے بعد اس کے ستون دیکھے. کتنے بڑے بڑے ستون ہوں گے. تقریباً یہ جو آپ کے 2 دروازے ہیں، یہ پیچھے کے دروازے 2 کر لو تو کتنی سائز ہوتی ہے، اور آگے کی طرف یہ کھڑکی کے تک لے آؤ، اتنا جو احاطہ بنتا ہے. اتنے بڑے بڑی گولائی کا ایک ستون. اور وہ بھی جو لوگ کنسٹرکشن لائن کے ماہر ہیں وہ سمجھتے 1 پیس سٹون، یعنی ایک ہی پتھر. یہ نہیں کہ 2-4 پتھر جوڑے ہوئے، ایک ہی پتھر کے اتنے بڑے بڑے کھمبے، اور وہ بھی نیچے سے لے کر اوپر تک. جب اتنے بڑے بڑے کھمبے کو دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کھمبے کو بنانا اور لا کے لگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس ہی لگوائے تھے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر اس کے سب چھت کے پتھر دیکھے، دوسرے کھمبے دیکھے. بلا مبالغہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب تعمیرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس کروائی ہوگی. اس کو دیکھا، پھر وہ جگہ دیکھی پوری کا. بس اسی مسجد کے اندر میں بس تصور کی دنیا میں آدمی کھو جاتا ہے. سبحان اللہ، اے مالک وہ منظر کیا ہوگا کہ جب اس جگہ پر تمام انبیاء جمع ہوئے ہوں گے اور آسمان سے فرشتے اتر کے آئے ہوں گے اور تیرے لاڈلے نبی نے امامت کرائی ہوگی. کیا وہ پرکیف منظر رہا ہوگا. اس جگہ کے اوپر آدمی کھو جاتا ہے، کیا دنیا ہے بھول جاتا ہے. اور پھر ہمارے گائیڈ نے کہا دروازہ بند ہونے والا ہے. ابھی تو اور 2 چیز نیچے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آگے لے گئے. مروان نے جتنا حصے کی توسیع کروائی تھی مسجد اقصی کی وہ دکھائی. کہا اب ایک چیز اور دکھانی ہے، اور لے گیا. نیچے نیچے ہم لوگ چلتے رہے حیال الفلاح والی جانب کے اندر. بہت دور تک نیچے چلے گئے. پھر نیچے ایک سیڑھی چڑھے، اور ایک سیڑھی چڑھ کے دروازے کے اندر سے ہم لوگوں کا دیکھو جھانک کے یہ کیا ہے. تو دیکھا تو ہمارے یہاں بچوں کا جو گہوارہ ہوتا ہے، پارنا جس میں بچوں کو سلاتے، ایسا پتھر کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پارنا اور گہوارہ تھا، اور اس کے اوپر ایک چھت بنی ہوئی تھی. کہ سب لوگ دیکھو پھر میں بتاتا ہوں یہ پارنا اور گہوارہ کیسا بچے کا. سب نے زیارت کر لی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ گہوارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام کیا تھا. قرآن کی سورہ مریم کے اندر جو واقعہ موجود ہے دونوں جگہ الگ ہے. ابھی دوسری جگہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد لے جاتا ہوں. جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ جگہ الگ، اور پیدائش کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر کے لے کے آئی تھی آبادی میں. اور آبادی میں جب پہنچی مسجد اقصی پر تو پوری قوم جمع ہو گئی، اور قوم نے جمع ہو کر کے حضرت مریم سے پوچھا تھا نا فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. یہ جو سوال جواب ہوئے تھے یہ اسی جگہ پر.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات بولی تھی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ پوری تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں سوتے سوتے جب وہ 3 دن کے معصوم بچے تھے، دودھ پینا چھوڑ کر کے جو یہ باتیں کی تھی، جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی تھی، یہ وہ مبارک جگہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات چیت کرنے کی جگہ. چنانچہ ہم نے اس کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد بند ہونے کا وقت آ گیا تھا، اسی لیے ہم لوگ باہر نکل کر کے آ گئے اور پوری مسجد اقصیٰ کی زیارت کی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا محراب، منبر، اس کی زیارت کی، اور پھر قبۃ الصخرہ دیکھنے کے لیے گئے، یعنی وہ پتھر جو پہلے قبلہ تھا. وہاں اس وقت دنیا میں 3 جنتی پتھر ہیں اس وقت. ایک تو حجر اسود، یہ بھی جنت سے لایا گیا، دوسرا مقام ابراہیم، یہ بھی جنت سے لایا گیا، اور تیسرا صخرہ بیت المقدس. حدیث میں ہے کہ یہ پتھر بھی جنت میں سے لایا گیا تھا، اور وہی پہلے قبلہ تھا، اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شروع ہوئی، اور وہیں سے حضور معراج میں تشریف لے گئے. یہ جو ہم لوگ ایک گنبد دیکھتے ہیں فوٹو کے اندر، یہ گنبد مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے. جہاں وہ چٹان ہے، مبارک چٹان، اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ. قبتن کہتے ہیں گنبد کو، صخرہ کہتے ہیں مبارک پتھر کو، اور وہاں پر بھی مسجد ہے، اس کو مسجد الصخرہ کہا جاتا ہے. وہیں سے حضور کی معراج کی ابتدا ہوئی تھی. اور یہ جو پیلا پیلا گنبد نظر آتا ہے، اس کے اوپر تقریباً 83 کلو سونا لگا کر کے اس کا پورا گنبد بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک جو ہے معلوم ہوتی ہے. پھر وہاں پر براق جہاں باندھا تھا وہ پتھر، پھر وہاں پر جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام کا مزار ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال جہاں ہوا تھا، اور جہاں محراب میں کھڑے ہو کر کے سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کام کرواتے تھے، وہ جگہ بھی حیال الفلاح والی جانب میں موجود ہے. اور ایک اور مبارک جگہ جس کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ حضرت مریم کے واسطے حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے بالکل ساتھ ایک روم بنوایا تھا جس کو محراب کہتے ہیں، اور جس کا ذکر قرآن میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ جو روم بنوایا تھا حضرت مریم کے واسطے، اس روم کے اندر ہم لوگ گئے. میں نے کہا یہ وہ روم ہے جہاں حضرت مریم رہتی تھی، اور ان کے پاس غیبی پھل آتے تھے، اور اس غیبی پھل کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تھی. تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی جن کی اولاد نہیں ہو، یہاں بیٹھ کر اولاد کے لیے دعا مانگو. تو ہمارے ساتھیوں کے اندر 1-2 ساتھی ایسے کہ جن کی شادی کے بعد اب تک اولاد نہیں تھی، میں نے کہا آپ لوگ تو اہتمام سے دعا کرو یہاں بیٹھ کر کے. اللہ نے حضرت زکریا کی اولاد کی دعا یہیں قبول فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی انشاءاللہ یہاں پر قبول فرمائیں گے. یہ سب چیزوں کی زیارت کرنے کے بعد رات ہم نے عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں وہیں حرم میں مقدس میں بیٹھ کر کے پڑھتے رہے، سب زیارتوں کو کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک خاص جگہ کہ ایک سائٹ پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عمر، اور اس کے سامنے ایک چرچ ہے. پوری دنیا کے عیسائی وہاں آتے ہیں. کہ اس چرچ کے اندر حضرت عمر بھی تشریف لے گئے تھے. میں نے کہا چلو اپنے کو جانے میں کیا حرج ہے. ہم گئے اس چرچ کے اندر، تو وہاں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں ان کے عقیدے کے مطابق، قرآن کی نظر میں وہ عقیدہ غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق جہاں سولی پر لٹکایا گیا تھا
وہ جگہ اسی چرچ میں بتلاتے ہیں. اور سولی سے اتارنے کے بعد جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے غسل دیا تھا، ایسی جو کہانی ان کے یہاں چلتی ہے وہ جگہ بھی وہاں ہے. کہا حضرت عمر تو وہاں اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ جب بیت المقدس کی فتح کے موقع کے اوپر جب چابی لینے کے لیے عیسائی پادریوں نے حضرت عمر کو اس جگہ کے اوپر بلایا تھا. جو پورا قصہ میں نے آپ کو رمضان میں جمعہ کی نماز سے پہلے یہاں سنایا تھا، اسی مسجد کے اندر جمعہ کے بیان کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرچ میں گئے تھے اور آپ نے وہ چابی لی تھی، لیکن نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی. چرچ کے بالکل سامنے ایک کھلی جگہ پر جا کر کے حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی. تو اس جگہ پر آج مسجد عمر بنی ہوئی ہے اور وہاں پر ہم لوگ گئے. حضرت عمر کے انوار اور برکات آج تک اس مسجد کے اندر جو ہے معلوم ہوتے ہیں. اس کی زیارت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی.